ہے سکوٹرا آئلینڈ، پورے انڈین اوشن میں سب سے یونیک، آئسولیٹڈ اور سب سے زیادہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ آئلینڈ۔ عام لوگ شاید اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے، مگر دنیا کے کئی کنٹریز، خاص کر UAE اور سعودی عرب کی اس پہ بہت کڑی نظر ہے۔ اس آئلینڈ کو ایلین آئلینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر پائے جانے والے درخت اور پودے پوری دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے۔ لیکن یہ تو بہت چھوٹی سی وجہ ہے جو اس آئلینڈ کو اتنا خاص بناتی ہے۔ اصل وجہ ہے اس آئلینڈ کی جغرافیائی لوکیشن، اور اسی وجہ سے اس کو دی جیول آف گلف آف ایڈن بھی کہا جاتا ہے۔ یمن سے تقریباً 500 کلومیٹر دور ہارن آف افریقہ کے پاس واقع یہ آئلینڈ ایک گیٹ وے ہے جہاں سے پوری دنیا کے 30% سمندری کنٹینرز گزرتے ہیں۔ ہر روز تقریباً 3 ملین آئل بیرلز پرشین گلف سے نکل کر انڈین اوشن میں آتے ہیں۔ یہ سمندری جہاز عربین سی کو کراس کرتے ہوئے گلف آف ایڈن میں آتے ہیں اور پھر ریڈ سی میں داخل ہوتے ہوئے اس باب المندیب کو کراس کرتے ہوئے سوئز کینال کے ذریعے یورپ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو بھی اس آئلینڈ کو کنٹرول کرے گا وہ اصل میں ورلڈ ٹریڈ کو بھی کنٹرول کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی افریقہ پہ بھی نظر رکھ سکے گا کیونکہ بالکل پاس ہی صومالیہ ہے، اور اس روٹ پر سب سے خطرناک چیز صومالی پائریٹس ہیں جو اکثر ٹریڈ شپس پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اس آئلینڈ کو کنٹرول کر کے پورے ٹریڈ روٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور آخر میں اس آئلینڈ کے ذریعے ساری مڈل ایسٹرن ڈیولپمنٹس پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آس پاس کی تمام فشنگ کمیونٹیز کے لیے بھی یہ آئلینڈ ایک بہت بڑا سٹاپنگ پوائنٹ ہے۔ تو یہ ہے اس کی جیوگرافک امپورٹنس، جس کی وجہ سے ایران سے لے کر قطر اور انڈیا تک ہر ریجنل پاور اس آئلینڈ پر اپنی بیس بنانا چاہتا ہے۔ لیکن UAE اور سعودی عرب باقی تمام کنٹریز میں سے سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں اس کنٹری کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے یمن۔ سکوٹرا اصل میں یمن ہی کا حصہ ہے، لیکن وہ کلچرلی اور سوشلی یمن سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ سکوٹرا کی آبادی تقریباً 60,000 سے 90,000 کے درمیان ہے، اور یہاں پر 50% سنی اور 50% شیعہ مسلمان رہتے ہیں۔ یہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگ یا تو مچھلیاں پکڑتے ہیں یا پھر کھجور کی کاشت کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے قدرتی حسن سے مالا مال یہ آئلینڈ پچھلے کچھ سالوں سے اس سول وار کا حصہ بن چکا ہے جس نے پورے یمن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یمن کی سول وار کی بات کریں تو اس کی شروعات تب ہوئی جب 2014 میں حکومت مخالف شیعہ گروپ انصار اللہ نے یمن کے کیپٹل صنعاء پر قبضہ کر لیا اور پرائم منسٹر محمد باسندوا کو ریزائن کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ انصار اللہ اصل میں وہی گروپ ہے جنہیں یمنی حوثی باغی بھی کہا جاتا ہے۔ یمن وار ایک بہت ہی کمپلیکس ٹاپک ہے، یہ ایک پراکسی وار ہے۔ سادے الفاظ میں بات کریں تو اس کانفلکٹ کی اصل ڈوریاں پردے کے پیچھے موجود کچھ اور کنٹریز کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور گلف کنٹریز ہیں جو پریزیڈنٹ ہادی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایران ہے جو حوثی باغیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ یمن ایک ایسی پراکسی وار کی آگ میں جل رہا ہے جہاں پہ دنیا کی سپر پاورز اپنے مقصد کے لیے اس کی زمین اور لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس ٹاپک پر ہم فیوچر میں ایک ویڈیو بھی بنائیں گے۔ فی الحال واپس آتے ہیں سکوٹرا آئلینڈ پہ۔ تو سعودی عرب اور UAE کی سکوٹرا کو حاصل کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ حوثی باغیوں پر نظر رکھ سکیں گے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی UAE پر کچھ میزائل اٹیکس ہوئے تھے جن کی رسپانسبلٹی انہی حوثی باغیوں نے کلیم کی تھی۔ تو یہاں بیٹھ کر UAE بہت آرام سے ایسے کسی بھی اٹیک کو ناکام بنا سکتا ہے، بلکہ ایون اگر ان حوثی باغیوں پر اسے میزائل اٹیک بھی کرنا پڑے تو UAE کے مقابلے میں یہاں سے حملہ کرنا کافی آسان ہوگا۔ لیکن یہ ساری اسٹوری اب اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ 2015 میں سکوٹرا آئلینڈ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا جس سے کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا سعودی عرب اور UAE نے فائدہ اٹھایا اور ہیومینیٹیرین ایڈ کے بہانے اس آئلینڈ میں انٹر ہو گئے۔ ان دونوں عرب کنٹریز نے لوکل انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ شروع کر دی اور طوفان سے متاثر ہونے والے لوگوں کے لیے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ UAE نے سیکیورٹی کے بہانے یہاں پر اپنے 5,000 فوجی بھی تعینات کر دیے۔ پھر 2018 میں UAE نے یمنی فوجیوں کو ٹریننگ دینے کے بہانے یہاں پر اپنی مزید آرمی بھیج دی، اور پھر 30 اپریل 2018 کو UAE کی آرمی نے سکوٹرا کے تمام ایئر فورس اور سی پورٹس کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اور یہیں پر وہ انٹرسٹنگ پارٹ آتا ہے جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا تھا۔ UAE نے نہ صرف سکوٹرا کے بیسک انفراسٹرکچر جیسے کہ روڈ، ہاسپٹلز اور سکولز میں ہیویلی انویسٹ کرنا شروع کر دیا، بلکہ ایون وہاں کے ڈاکٹرز، پولیس اور بیوروکریٹس کو سیلریز بھی دی۔ یمن کے موجودہ پریزیڈنٹ ہادی کی حکومت سے ناراض لوکل پاپولیشن میں UAE کے لیے کافی ایکسیپٹنس اور ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور انہوں نے اماراتی انویسٹمنٹ کو ویلکم کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف UAE کی اس حرکت سے سعودی عرب کافی ناراض ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے UAE کو شاید اس معاملے میں سعودی عرب کی زیادہ پرواہ بھی نہیں۔ اسی لیے یمن کے کئی وار ایکسپرٹس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ UAE اب سعودی عرب کے گول سے ہٹ
कर अपना खुद का कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहा है। और इसी बात का सबूत ये है कि यूएई ने यमन के पास मौजूद तमाम चौक पॉइंट्स पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया है। यूएई ने बाबल मंदेब स्ट्रेट के पास मौजूद इस आइलैंड पर अपनी एक एयर बेस भी बनाई है ताकि न सिर्फ पायरेट्स बल्कि इस रूट पर आने वाली तमाम ईरानी शिप्स पर भी नजर रख सके। दूसरी ही तरफ कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और यूएई मिलकर सोकोट्रा आइलैंड पर एक इंटेलिजेंस बेस बनाने का भी प्लान कर रहे हैं। सोकोट्रा का गवर्नर महरोज पहले ही यूएई की इस इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ काफी कुछ कह चुका है, क्योंकि उसके मुताबिक लोकल्स की सपोर्ट हासिल करके यूएई अपना अगला प्लान एग्जीक्यूट करना चाहता है, और वो है इस आइलैंड को एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल करना। तो सादा अल्फाज में यूएई सोकोट्रा आइलैंड को दूसरा दुबई बनाना चाहता है। ये खूबसूरत आइलैंड टूरिज्म के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ की यूनिक ज्योग्राफी बहुत ज्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकती है। कई अमीराती कंपनीज ऑलरेडी हदीबो और अबू धाबी के दरमियान वीकली फ्लाइट्स भी ऑपरेट कर रही हैं। अपने इसी प्लान को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी अमीराती कंपनीज ने पहले ही इस आइलैंड के नेशनल पार्क में 5 स्टार रिजॉर्ट्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बल्कि कुछ ऐसी फुटेजेस भी सामने आई हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि इस आइलैंड के ये यूनिक दरख्त यहाँ से उखाड़ कर दुबई ले जाए जा रहे हैं, और वो वक्त शायद इतना दूर नहीं जब यूएई पब्लिकली सोकोट्रा आइलैंड को अपना हिस्सा अनाउंस कर दे। इस तमाम सूरत हाल में सोकोट्रा के इन गरीब और सादा लोगों के लिए खुशखबरी है या खतरा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ये हैं वो तमाम सोर्सेज जिनसे हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमने अभी और बहुत सी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है, तो आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।